آپ حضرات کو معلوم ہے 10 محرم یوم عاشورہ کو کھلے عام صحابہ کرام پر لعن طعن کی گئی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ چند فیصد لوگ ہیں جو اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور میڈیا بھی انہی کو کوریج دے رہا ہے، انہی کی سنائی جا رہی ہے۔ 99.9% لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک واحد ہمارا کنٹری ہے جس میں کھلے عام اس قسم کی بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ ناروے میں جب قرآن مجید جلایا گیا تو ناروے کی گورنمنٹ نے خود ایکشن لیا، عوام نے بھی احتجاج کیا، گورنمنٹ نے بھی ایکشن لیا تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ وجود میں نہ آئے۔ میں آج جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ کہ سوشل میڈیا جب سے آزاد ہوا ہے تو بے لگام بھی ہو گیا ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے لگام ہونا اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، آج جہازوں پہ سفر ہوتا ہے۔ تو بتاؤ کہ پیدل سفر کرنے والا اپنے ہدف تک جلدی پہنچے گا یا جہاز میں سفر کرنے والا؟ جہاز میں سفر کرنے والا۔ اب بعض لوگ تو سوشل میڈیا ہی کے منکر ہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ مسلمان قوم کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ جب باطل جہازوں میں بیٹھ کے سفر کر کے تبلیغ کر رہا ہو تو وہ لوگوں کو پیدل سفر کی ترغیب دیتے ہیں، تو ظاہر ہے باطل اپنے ہدف تک بہت جلدی، بولو بھائی، پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی پیدل سفر کر رہا ہے، ایک تیز رفتار گھوڑے پر ہے، سب کو پتا ہے کون پہلے پہنچے گا بھائی؟ گھوڑے پہ۔ تو گھوڑے پر جب آپ بیٹھیں گے تو 3 چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہیں، جانا کہاں ہے، یہ گھوڑا میرے قابو میں ہوگا، سدھایا ہوا ہے، اور اس میں لگام ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر یہ گھوڑا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھ پہلے گئے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے جتنی دیر میں آپ سوچیں، آپ کے سوچنے سے پہلے گھوڑا سوچ چکا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے گھوڑا پہلے سوچ چکا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بعض دفعہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہی وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو گھوڑے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں جانا ہے، آپ نے گھوڑے کو بتانا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ گھوڑے کو اپنی لگام نہیں دینی، گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت ایسے ہاتھوں میں ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نوجوان طبقہ، انہیں اس فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں ہوتی جس فیلڈ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے سے ان کا مقصد، کوئی ہدف پہلے سامنے نہیں ہوتا۔ یوٹیوب اور فیس بک ان کو جہاں چاہتا ہے گھسیٹتا ہے، لے کے جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں،
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سوشل میڈیا کے ان کو سوشل میڈیا اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے, ان کا پہلے سے کوئی ہدف اور سمت نہیں ہے. پہلے زمانے میں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے, صحابہ سے بغض رکھنے والے مخصوص قسم کے ذاکر, مخصوص قسم کے طبقے کے لوگ ہوتے تھے. اہل سنت میں کوئی ان سے متاثر نہیں ہوتا تھا, کوئی متاثر, لفٹ ہی نہیں کراتا تھا کوئی. بلکہ حق اور معیار کا, حق اور باطل کا جو معیار تھا نا, وہ معیار یہ تھا کہ یہ تمام صحابہ کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یہ کرائٹیریا تھا. اور صحابی کا مصداق علماء نے بیان کیا, سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے. فرمایا الا تنصروہ, اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو, اگر تم نے مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ, اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین, دو میں سے ایک کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا. یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو, تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے, ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے. ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو, نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد, ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس, اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا, صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے, جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں جب پناہ لیا نا, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا, بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ پکڑے گئے, مر گئے, مروا دیا, یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ نہیں کہا, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا, وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی, وہی سچویشن. لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو, اللہ ہمارے, یہاں نہیں پھر میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پہ اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے, اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے. اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا, فرمایا نا 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 نا, موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو. حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے, بھاگ نہ جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا, تسلیاں تو دے رہا ہوں, پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے, تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں, اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا, میرے ساتھ تو ہے, گارنٹی ہے. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے, کوئی وحی نہیں آئی, لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ معنا, غم نہ کر ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی, اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں, ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے. آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان, اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی, ایک حد ہوتی ہے.
ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے, ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہے, لیکن ایک